یہی تو بات تھی مجدد الفسانی کی. جب سب کچھ ایک کرنے لگا تو مجدد صاحب میدان میں آ گئے. وہاں جہانگیر بندے نہ پتر بن گئی. انہوں نے کہا اندر کر دیں گے. فرمایا مجدد جانے کے لیے تیار ہے. انہیں قلعہ گوالیار بھیجا تو سارے ڈاکو چور سن جنہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں سی. انہیں کہا اتنے بھیجو ڈاکو مار دین گے, آپ ہی مر جائے گا, ساری جان ہی چھٹ جائے گی. جب مجدد صاحب کا پہلا دن آیا, اذان دیتی نا, جب اللہ اکبر اللہ اکبر, وہ مجدد صاحب دی زبان جو پھر اللہ اکبر نکلے ہونا نا, ہاں تو وہ تو مجدد صاحب نے پھر وہ تو پھر در و دیوار بھی بولے ہونے جنا تو آج آیا بھائی. جب اذان دیتی ڈاکو چور کہنے لگے حضور اے کینوں نے سنا رہے ہو, اتنے تواڈے مرید کوئی نہیں, ایتھے تواڈے پیچھے کسی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, اسی تو ڈکیت ہاں سارے. فرمایا میں جانتا ہوں میں نے کس لیے اذان دی. اور سارے چور ڈکیت بعد پیچھے کھڑے ہو گئے سر. ہاں تو سارے جناب کمال تے پھر پہنچے. مجدد صاحب نے ایک نگاہ پائی, پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے. سمجھ آئی بات؟ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے آل دل کے سینوں میں. لوگ باتیں کرتے ہو ان کے خلاف. مجدد صاحب کے پیچھے سارے ڈکیت چور مرید ہو گئے. اوہو پورا قلعہ گوالیار ایک جناب خانقاہ بن گئی. اذانہ ہو رہی ہیں, مجدد صاحب مراقبہ فرما رہے, نال پیچھے جناب وہ کتھے نہ کتھے جے یار توجہ جے جادوگر سید جان مولانا تے جنت ویکھ لمن تے حضور دے غلاماں نوں بھی تے رب نے طاقت دتی نا. مجدد صاحب نے لکھیا بھائی ایک نیکی دی وجہ تو اصحاب کہف اس مقام تے پہنچے کہ اپنے دین بچان دی خاطر انہاں اپنا وطن چھوڑیا. ایک نیکی آپ نے لکھیا اصحاب کہف ایک نیکی دی وجہ تو اس مقام تے جا پہنچے. تے یار جے ایک نیکی دی وجہ تو اصحاب کہف اس مقام تے چلے جان تے جے حضور دے غلام جی کرن کئی نیکیاں تے حضور دی غلامی تو وڈی تے نیکی بھی کوئی نہیں. جی اصحاب کہف ایک نیکی دی وجہ تو اصحاب کہف بن جان تے اللہ فرمایا یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ تو بڑی عجیب نشانیاں ہیں. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی یعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل وتحسبہم ایقاظا وہم رقود. اللہ اکبر. ہاں فرمایا تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اے تو بندہ جلا ہو جاندہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خود ان کے پہلو بدلتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. اے جمع متکلم دا صیغہ ہے, قلب یقلب تقلیب. ہاں فرمایا نقلبہم ذات الیمین وقلبہم باسط ذراعہ بالوسیط. فرمایا انہاں دا کتا دو زانو ہو کے بیٹھے ہویا. جب بندہ ایک نیکی کرے نا تو اس مقام تے چلا جانا جنہ حضور نال وفا کیتے گلاں کر دیو صحابہ دے بارے جنہ حضور دی خاطر سپ تے سپ لڑائے. صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا غار وچ. جڑا ایک نیکی مولانا کیتی ہے وہ کتھے جا پہنچن. کیوں جی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. میرے حبیب تسی ویکھے نہیں منظر جدو سورج طلوع ہونا تے تھوڑا جا اینڈ دائیں طرف ہو جاندہ تاکہ میری دھوپ انہاں نوں نہ لگے غار وچ. تے جدو غروب ہون لگنا تے بایاں پہلو اینج کر لیندا. تے یارا جنہ ایک نیکی کیتی ہوئے انہاں دا اے مقام ہے. تے جنہ محمد عربی دی خاطر کئی سپ لڑائے ہون تے سپ لڑے ہون اے تے غاراں وچ جا چھپے نا. تے جنہ غاراں وچ حضور دا سر اپنا گود وچ رکھ کے تے کئی سپ لڑائے ہون تے لم یتحرک مخافت ان ینتبہ رسول اللہ. ایک بار بھی انج نہ کیتی ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کوئی بھونکے, کائنات دا کوئی کتا بھونکے انہوں نے ایک نیکی دی وجہ تو چلے جان. تو پھر امام ربانی مجدد الفسانی کی لکھیا, فرمایا کہ حضور کے مجلس میں ایک جو لمحہ تھا نا وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. آپ نے فرمایا ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود, تابعین میں سے سب سے افضل جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی. فرمایا وہ واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. صرف ایک باری حضور دا چہرہ انور ویکھیا حضرت واشی بن حرب, قبول ہو گیا. حضور فرمایا معافی ہے آئندہ میرے سامنے نہیں آنا.
پھر 2 سال پیچھے بیٹھے رہے. ہاں جی، جب حضور تشریف لاتے تو پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے کہ حضور کے سامنے نہیں جانا، منع جو کیا ہے. لیکن مسجد درار گرانے کے لیے میرا ایمان ہے کہندا وجدان بھائی یہ لوگ کے پیچھے بیٹھے ہونے جب حضور نے بھیجا تو حضور نے اشارہ کیتا ہونا انہوں ہی لال لے جاؤ. یہ بھی مسجد درار گرانے گئے سن، انہوں نے بھی حضور نے فرمایا لے جاؤ انہوں نے. تو آیا نہ در تے اور کیوں بد نصیبہ. ایک واری حضور دا چہرہ انور ویکھیا، ایک واری ویکھیا. مجدد صاحب کی لکھیا، میں تو گل نہیں کرتا ہے، مجدد صاحب کی تھی. بڑی تکلیف ہوندی لوگوں نے انہاں گلاں دی، بڑی تکلیف ہوندی. آپ نے فرمایا وہ خیر التابعین ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار رسول اللہ کی زیارت کی اور ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہ سکے. ہوں تو ہم دسیے کیڑے مقام کیڑے جی. وہ واشی بن حرب جو ہے ان کے پہلے مقام کو وہ چھو بھی نہیں سکے. یہ صحابی ہے اور یہ واشی بن حرب ہے جنہوں نے صرف ایک بار دیکھا. تو جو صدیق اکبر نے حضور نے ایک دن پوچھا تذکرو یوم یومن، فرمایا صدیق کو دن والا دن تو انہوں یاد ہے. انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا نا، امیر حمزہ کو بھی شہید کیا، سارے معاملات. لیکن صدیق کون ہے؟ ایک دن حضور پوچھا صدیق تو انہوں اس دن والا دن یاد ہے؟ عرض کی تھی حضور یاد ہے. یہ بھی یاد ہے کہ ساجد رب نے پوچھا سی الستو بربکم، ساری دنیا نو جمع کر کے روحاں نو پر میں تہاڈا رب نہیں. حضور نے پوچھا صدیق کو دن یاد ہے؟ عرض کی تھی حضور دن بھی یاد ہے اور ایک گل بھی یاد ہے، ساری روحاں خاموش سن. سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے فرمایا جی ہاں تو ہمارا رب ہے. جڑے اتھوں لے کے ایتھے تک آمن الناس بر مولا ما، اقبال کہندا آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما. آمن اس میں تفضیل ہے نا جی. آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما. فرمایا اے تے ساڑھے تور پہاڑ دے پہلے کلیم. اس دی گل ہی کوئی نہیں پاکستان کسی دے خلاف کوئی گل، کسی ادارے دے خلاف کوئی گل ہو جائے، کسی حکمران وزیر دے خلاف گل ہو جائے، جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بڑے حساس مسائل ہیں. تو میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر، حضرت عمر تے عثمان علی یہ کتنے حساس ہیں. جی انہاں دے بارے گل ہو گئی پھر گل تو رسول اللہ دے بارے ہو گئی، گل تو مک جانی پھر کائنات.